مدینۃ العلمی، انا مدینۃ العلمی، میں علم کا شہر ہوں، وعلی الباب ہوگا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم سے حضرت علی کی شناخت کروائی، فرمایا کہ اگر حضرت علی کو پہچاننا ہو تو پھر علم سے پہچاننا، علم سے پہچاننا، اور جس کے پاس علم موجود ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور حضرت علی پاک کی شان کیا ہے؟ پوری کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر ہر عالم اپنے علم پہ ناز کرتا ہے، پوری کائنات کے اندر ہر عالم اپنے علم پہ ناز کرتا ہے، لیکن قربان جاؤں کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جس پر علم خود ناز کرتا ہے، وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ ہستی ہے جس کو علی المرتضیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو علی المرتضیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کائنات کا ہر عالم اپنے علم پہ ناز کرتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ علی پہ ناز کرتا ہے کہ مجھے اپنے اوپر ناز ہے کہ میں علی کے سینے میں آ گیا ہوں، مجھے علی نے اپنے سینے کے اندر رکھ لیا ہے۔ اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں، میں تیری تقسیم کے اوپر راضی ہوں۔ وہ کیا تقسیم ہے؟ حضرت علی پاک عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ تو نے جاہلوں کو دولت عطا فرمائی، تو نے جاہلوں کو مال عطا فرمایا۔ حضور کے دور میں بھی تھے نا جاہل، حضور کو جانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، دولت بے بغا تھی۔ علی پاک عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ تیری تقسیم پہ میں راضی ہوں، تو نے جاہلوں کو مال عطا فرمایا اور مجھے علم مصطفیٰ عطا فرمایا، مجھے علم مصطفیٰ عطا فرمایا۔ اگلی بات سنیے، حضرت علی پاک فرماتے ہیں، جاہل کو بھی فنا ہے، جاہل کے علم کو بھی فنا ہے، ایک دن جاہل بھی ختم ہو جائے گا، جاہل کا علم بھی ختم ہو جائے گا، جاہل کا مال بھی ختم ہو جائے گا، لیکن فرماتے ہیں جو علم مصطفیٰ ہے وہ بھی لازوال ہے، جس کے پاس علم مصطفیٰ ہے وہ بھی لازوال ہے، علم مصطفیٰ کو بھی زوال نہیں ہے، اور جس کے سینے میں علم مصطفیٰ ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ کے کلام کا علم ہے، وہ بھی لازوال ہے، اس کو بھی زوال نہیں ہوگا۔